کرنے سے پہلے جو ہے عطا کر دے۔ انسان جو ہے سوال کرتا ہے، معصومین نے فرمایا کہ اگر جو ہے سوال کر رہا ہے پھر اگر کچھ عطا کیا تو وہ تو اس نے سوال کیا تھا، یعنی ہاتھ پھیلایا تھا، اس کی عزت اور آبرو جو دیا اس کے عوض میں تم نے دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جو ہے بہت سے ملیں گے جنہوں نے سخاوت کیا۔ خود حاکم شام نے سخاوت کر رہا تھا، سوچا کہ ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے، اب کون ہے مقابلہ کرے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تمام جتنا بھی اثاثہ تھا گھر میں سب جو ہے حکم دیا چوراہے پہ رکھ دو، اور اعلان کروا دیا کہ جس کو ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہے لے جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ جو مقابلہ کر سکے سخاوت میں، اور اس نے چاہا کہ ہم جو ہے سخاوت کے ذریعے، بہرحال جو آج کا دن جو گزرا ہے نا اسی کا تھا نا، ہلاک ہو گیا ہے نا، ہلاک ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی سلسلے سے جو نظر کا اہتمام ہوتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تو اہتمام ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ سب مد نظر رکھتے ہوئے بہت مختصر ہے، ایک ہی دو جملہ مسائل بھی پڑھتے، بہرحال دن تو گزر گیا ہے، بہت خوشی کا دن ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے نا۔ خود معصومین نے فرمایا وہی شیعہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوشی اور غم میں غم منائے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ آواز پہنچ رہی ہے نا؟ بس مختصر ہے نا، زیادہ نہیں، 10-15 منٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا، اتنا پڑھ دیں۔ اگر 2-4 منٹ بڑھ جائے گا تو معاف کر دیجیے گا، اگر 5 منٹ بڑھ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو سخاوت کے سلسلے آپ دیکھیں کہ آپ بڑا مشہور ہے نا، ہاتھ میں تائی کے تو ملتا ہے، سنتے رہتے ہیں برابر، جو ہے سخاوت کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو بہت مشہور سخاوت میں جناب عبداللہ، یہ جو ہے رسالت اہل بیت معصومین علیہ السلام کے خانوادے کی ایک فرد جناب عبداللہ بن جعفر طیار، بڑا مشہور تھا، سخاوت جو ہے بہت مشہور تھا۔ جناب قیس ہے نا، عربوں میں بڑا چرچا تھا، سخاوت جو ہے بہت مشہور تھا، یہاں تک کہ جناب عبداللہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک درہم جو ہے بڑے احتیاط سے رکھ رہے ہیں، جیب میں یا جہاں کہیں بھی رکھ رہے ہوں، جو بھی بڑے احتیاط سے رکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا، کہا کہ اتنے بڑے سخی ہیں آپ جو ایسے سخاوت کر دیتے، اور ایک درہم ہے اور اتنی احتیاط۔ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ اگر اس احتیاط سے نہ رکھتے تو پھر سخاوت کیسے کرتے؟ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اتنا مشہور کہ ان کے بارے میں جو ہے یہ ملتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے اگر جو ہے کوئی لوگ قرض لیتے تھے، وہ سوال کرتا تھا کہ یہ بتاؤ لے تو رہے ہو لیکن دو گے کب؟ اب اس سے اندازہ لگائیے گا، علامہ مجلسی میں نے لکھا، شیخ عباس قمی نے بھی لکھا کہ جب سوال کرتے کب دو گے تو برجستہ یہ کہتے تھے کہ جب عبداللہ جناب عبداللہ باغ وغیرہ بیچیں گے اس میں سے حصہ دیں گے تو ہم دے دیں گے تمہیں۔ اس قدر سخاوت کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ لاؤ امتحان لیا جائے، سخاوت کے سلسلے سے امتحان لیا جائے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص کہا کہ ٹھیک ہے جب گزرے تو پھر جو ہے اسی طریقے سے سوال کریں گے۔ تو دیکھا کہ جناب عبداللہ جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہو کر جا رہے ہیں، اور بہت قیمتی اشیاء ہے نا، لباس اور تلوار بھی ہے نا، بہت قیمتی اشیاء جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ فوراً ایک شخص آیا، اونٹ پہ سوار ہیں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا، اور جیسے ہی سوال کیا جناب عبداللہ اونٹ سے نیچے اتر گئے اور اونٹ بھی دے دیا، جتنا سامان تھا تھوڑا بہت لیا جو ضروریات تھی، اور سب جو ہے اسے دے دیا۔ اب پڑھی دیجیے ایک صلوات سخاوت، سب دے دیا۔ اگر ایسے نہیں اندازہ، مثلا جو ہے اگر اس سے اندازہ لگائے کہ اگر جو ہے گاڑی پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، کوئی سوال کر دیا چلیے 100 روپیہ 500 نکال کے دے دیے، کہ ایسا بھی ہوگا گاڑی سے اتر جا لے لو پورا تمہارے نام بھی کر دیں گے، ہے نا۔ پڑھیے ایک صلوات۔ تو سب جو ہے وہ دے دیا،
اور یہاں تک ملتا ہے سخاوت کے سلسلے. جناب عبداللہ کی بہت لمبی فہرست ہے سخاوت کا، تو ہے مختصر یہ آخری، اس کے بعد دوسرا بیان کر دے کہ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص صحابی تھے اور جناب عمارہ نام تھا ان کا، جناب عمارہ. تو یہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور جہاں کنیز جو ہے فروخت ہوتی تھی یہ گئے، اور جب گئے تو دیکھا یہ کنیز جو ہے بہت خوبصورت پسند آ گئی، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں تھا خریدے. بہرحال گئے اور وہاں سے یہ واپس آ گئے. اب جب واپس آ گئے جناب عبداللہ کو معلوم ہوا. اب جب معلوم ہوا تو یہ جو ہے اس بازار میں گئے، اور جانے کے بعد اس کنیز کو خریدا، 40,000 دینار میں اس کنیز کو خریدا، اور خریدنے کے بعد گھر لائے، اور اس کے بعد اس شخص کو بلایا، جناب ہمارا نام تھا. ایسے نہیں بلایا، کہا کہ گھر پہ جو ہے دعوت ہے، اور اہتمام کیا، گھر پہ بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے نا کھانا کھلایا. جب کھا چکے اور جب یہ جانے لگے تب جناب عبداللہ نے روکا، اور جب یہ رکے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کنیز ہے اور یہ بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں، لے کر جاؤ. پڑھیے صلوات، لے کر جاؤ، ہے نا. یعنی تم چاہ رہے تھے خریدنا، لیکن جو ہے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو اس قدر جو ہے سخاوت کرتے تھے. تو بہرحال سخاوت ایسی چیز ہے کہ انسان کو جو ہے خوشی ہوتا ہے، اور اگر سخاوت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے بھی دائرۂ اسلام میں آتے ہیں. اور بخل تو ایک بیماری ہے، بخل جو ہے وہ ایک مرض ہے، بخل. اب وہ الگ راستہ ہے اس کے سلسلے سے. تو سخاوت ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے دائرۂ اسلام میں آ جاتا ہے. جیسا کہ خود بڑا مشہور ہے نا، مولا کائنات کا رسول اسلام کو جو ملا 300 اشرفی، اور دے دیا مولا کائنات کو 300 اشرفی. اور جب دے دیا مولا کائنات مسجد سے باہر نکلے، ایک گنہگار عورت تھی، اسے دے دیا 100. جب 100 اشرفی دے دیا، اب لوگوں نے دیکھا اعتراض کرنے لگے، یہ گنہگار ہے نا، یہ گنہگار ہے، دیکھو مولا نے جو ہے اسے دے دیا. ایک اور تھا کہ جو معاشرے میں بدنام تھا، تو 100 اشرفی اسے بھی دے دیا. لوگوں نے کہا دیکھو ہے نا کسے دے دیا، کسی نیک کو، متقی پرہیزگار کو ہے نا کسی کو دیتے ہیں، کسے دے دیا. ایک اور تھا وہ زکوٰۃ وغیرہ ادا ہی نہیں کرتا تھا، تو اسے بھی دے دیا 100 اشرفی. اب لوگوں نے اعتراض کیا، ارے اسے دے دیا، یہ تو زکوٰۃ وغیرہ نہیں ادا کرتا ہے، دین پہ عمل نہیں کرتا ہے. اب ادھر جو مولا کائنات نے جو ایک گنہگار عورت کو دیا، تو اس نے سوچا کہ ہم جو ہے گناہ کرتے اس کے بعد مولا علی ہمیں دے رہے ہیں، اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو پھر جو ہے نا ہمارے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں گے. ادھر جو معاشرے میں بدنام تھا، ہے نا، نالائق تھا، نیک نہیں تھا، لوگ اچھا نہیں کہتے تھے، تو اس نے سوچا کہ جب ہم معاشرے میں بدنام ہیں، اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، تب مولا علی نے ہمیں جو ہے 100 اشرفی دیا. اگر ہم جو ہے نیک ہو جائے تو پھر کتنا جو ہے مولا علی ہمارے ساتھ سخاوت کریں گے. ادھر جو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتا تھا، اس نے سوچا کہ جب ہم نہیں دے رہے ہیں تو مولا اتنا دے رہے ہیں، اگر ہم عطا کرنے لگے اور ان کے بتائے ہوئے حکم پہ، احکام پہ چلنے لگے تو پھر یہ ہمیں جو ہے کتنا سرفراز کریں گے. تو اس واقعے سے، اس حدیث سے ایک چیز یہ بھی تو ظاہر ہو گئی نا، یعنی اسے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جسے جو ہے معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے نا، بہرحال اسے بھی ہے نا سخاوت کے سلسلے سے فراموش نہیں کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو سخاوت کی وجہ سے جو ہے انسان کے زندگی میں عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے. سخاوت کر رہا ہے یعنی حیات پروردگار جو ہے موقع دے دیتا ہے، زندگی کا موقع دے دیتا ہے، حیات کا موقع دے دیتا ہے. ابھی تو صرف بات ہی ہے نا، ابھی دم نہیں ہے اس میں، اسے کہہ دیے دم نہیں، اس کو تھوڑا سا دم پیدا کیا جائے نا. صلوات پڑھیے محمد والے. سورہ طٰہٰ میں بھی یہ موجود ہے تفصیل سے، ابھی جو بیان کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ میں موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے، کوہ طور پہ گئے. بہرحال 30 دن کا مسئلہ تھا اور اضافہ ہو گیا، اور ادھر جو اضافہ ہوا
تو بہرحال اس وقت کہ جب جناب جبریل کا گھوڑا آیا تھا، جناب موسیٰ جو ہے جو گزر رہے تھے دریا سے نیل سے، جو گھوڑا تھا جس پہ جناب جبریل سوار تھے، اور جب وہ قدم زمین پہ رکھتا تھا تو حصہ جو ہے وہ زمین اس جگہ کی جو ہے ہلنے لگتی تھی، تراب مٹی جو ہے وہ حصہ ہلنے لگتا تھا۔ تو سامری نے دیکھ لیا کہ جہاں جناب جبریل کے گھوڑے کا قدم پڑ رہا ہے نا، وہ مٹی جو حرکت کر رہی ہے، دیکھ لیا اس نے جو ہے اس مٹی کو اٹھا لیا، شیشے وغیرہ میں رکھ دیا، شیشے وغیرہ میں رکھ دیا۔ بہرحال اب جناب موسیٰ جو گئے، جب گئے 10 دن کا اضافہ ہو گیا نا، 30 دن کے لیے گئے تھے تو عہد لینے گئے، 10 دن اضافہ ہو گیا۔ ادھر جو سامری تھا جناب موسیٰ کا صحابی تھا، ان کا کلمہ پڑھتا تھا، پکا معتقد تھا، ان کا چاہنے والا سامری ہے، ان کا جناب موسیٰ کا صحابی۔ ادھر گئے اور جب 10 دن کا اضافہ ہو گیا تو ادھر کیا کہا کہ اب وہ اللہ کے گئے، وہ عبادت کریں گے۔ اب اس کے بعد اس نے کیا حکم دیا؟ سب سے یہ کہا کہ جس کے گھر پہ جو ہے سونا اور چاندی ہے سب لے کر آ جاؤ، ہے نا، اور سب لے کر آئے، جیسے بھی گلا الا کر جیسے بھی ہے نا، گائے کا بچڑا بنا دیا نا، بنا دیا۔ اور جب بنا دیا تو یہی مٹی جو ہے اس میں رکھ دیا۔ اب جب مٹی رکھ دیا تو اس میں حرکت ہونے لگی، حرکت ہونے، سنتے رہتے ہیں نا برابر، حرکت ہونے لگی۔ اب سب جو ہے اسی کو ماننے لگے، پرستش کرنے لگے، سب اس کو خدا ماننے لگے۔ اب جب جناب موسیٰ واپس آئے تو جب دیکھا قوم کی یہ حالت، اور جب جناب موسیٰ کو معلوم ہوا تو جناب موسیٰ ناراض ہوئے، چاہ رہے تھے کہ اسے قتل کر دے۔ جیسے ہی چاہا کہ قتل کر دے، پروردگار کا حکم ہوا کہ موسیٰ اسے قتل نہ کیجیے، وہ جو ہے بہت بڑا سخی انسان ہے، یعنی واجب القتل ہے، واجب القتل ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر سخاوت کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس کی حیات کو موقع دے دیتا ہے۔ پڑھیے صاحب۔ لہذا جو ہے انسان اگر جو ہے سخاوت کر رہا ہے، سنتے ہی رہتے ہیں نا سب، ایک ہاتھ کو دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوئے، تمثیل یعنی واضح کرنا ہوتا ہے، وہ تو معلوم ہے، ذہن ہے، تمام چیزیں بہرحال۔ تو وہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو اختیار کیا ہے، اور یہاں جو ہے اگر انسان کسی کو 4 پیسہ دے دے تو کیا چاہتا ہے کہ وہ سب سے بیان کرے، سب سے بیان کرے، چاہتا ہے کہ سب سے بیان کرے۔ اگر معلوم ہوا کہ اگر وہ ذکر نہیں کر رہا ہے تو خود ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں، خود ہی جو ہے ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو اختیار کیا ہے وہ جو ہے ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے ہر ایک دعوت، دیکھیے ہم بھی شامل ہیں، یہ بولتے تھے نا سمجھا کری صرف آپ کو، ہے نا، ہم پہلے بعد میں آپ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ یعنی جو ہے اپنے سے، یعنی انسان جو خود، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، جتنا مختصر کر رہے ہیں لمبی ہو جائے گی۔ تو اختیار ہے کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے ایک صحابی سے کہا، اپنے صحابی سے یہ کہا کہ وہ ابو جعفر خشمی نام تھا، ان سے کہا کہ دیکھو یہ درہم اور دینار ہے، یہ تھیلی لے کر جاؤ اور ہمارے خاندان کا فلاں شخص یہاں پہ موجود ہے اور اسے دے دینا، لیکن جو ہے ہمارا نام نہ بتانا، یہ نہ کہنا کہ ہم نے بھیجا ہے، لے کر جاؤ۔ اب یہ لے کر چلے، اب جب لے کر چلے اور جب وہاں پہنچنے کے بعد جب دیا تو اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ایک آپ ہیں کہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک ہمارے رشتہ دار امام جعفر صادق ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام جو ہے کس طریقے سے کس طریقے سے جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر کسی کو دے
تو احسان نہ جتلائے، بلکہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار جس طریقے سے تو ہمیں بغیر مانگے دے رہا ہے، بغیر احسان کے دے رہا ہے، ہمیں بھی وہ توفیق دے، ہمیں بھی وہ، ہمارے اندر بھی وہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی بغیر احسان کے لوگوں کو عطا کریں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سخاوت ایسی چیز ہے، یہ ملتا ہے شیخ انصاری کے ایک شاگرد شیخ زین العابدین نجف اشرف میں، بہت بزرگ علماء گزر چکے ہیں شیخ زین العابدین، اور یہ ملتا ہے کہ آغائی مرزا شیرازی سے ان سے ملاقات ہو گئی، یہ جا رہے تھے حرم میں، 11ویں امام کے حرم زیارت کرنے جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تو شیخ زین العابدین جو یہ تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ سخاوت کرتے تھے، کسی سے اگر نہیں ہے تو کسی سے لے لیا اور قرض لے کر یہ سخاوت کرتے تھے، اور جو ہے یہ سوچتے تھے کہ جب دیگر زائرین وغیرہ آئیں گے دوسرے ملک سے یا ہندوستان سے وغیرہ سے آئیں گے اور جب خمس وغیرہ دیں گے تو پھر ہم قرض ادا کر دیں گے، تو یہ اسی طریقے سے دیتے تھے۔ ایک دن جو مرزا شیرازی سے ملاقات ہوئی تو مرزا شیرازی نے یہ کہا کہ ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے سخاوت کرتے ہیں، اور ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارا وقار ہے، اگر ہم جو ہے کسی سے کچھ کہہ دیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دے گا نہیں، لہٰذا ہمارے اندر جو تمام چیزیں ہیں کہ لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہماری بات مانیں گے، اور ہم جو ہے کسی سے یعنی لے کر کسی کو عطا نہیں کرتے، سخاوت نہیں کرتے، مثلا جو ہے قرض لے لیا، سخاوت کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے ہم سے یہ سوال کر دے نا کہ تم جو ہے اگر کسی سے کہہ دیتے تو کوئی انکار نہیں کرتا قرض دینے سے، اور تم چاہتے تو قرض لے کر جو مومنین ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو نادام ہیں، جو پریشان حال ہیں، تم جو ہے ان سے قرض لے کر جو ہے ان کی مشکلات کو دور کر سکتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے ہم سے سوال کریں۔ اب اندازہ ہو گیا، بس 1 منٹ اور کر دیں، 15 منٹ ہو گئے، اگر کہیں گے 10 منٹ اور پڑھ دیں گے، کیا کہیں گے تو پڑھ دیں گے، نہیں تو یہی پہ مختصر کر دیتے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ سخاوت ایسی چیز ہے، اور انسان کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اگر پریشان حال ہو تو کسی کے آگے جو ہے سوال نہ کرے، اپنا جو ہے ہاتھ نہ پھیلا۔ خود معصومین نے فرمایا کہ اگر جو ہے اپنی غربت کی شکایت کرے گا، ادھر ادھر نہ ہاتھ پھیلائے گا، تو پھر جو ہے وہ محتاج رہے گا۔ فرمایا کہ اگر غربت کا شکایت نہیں کرے گا کسی سے تو پروردگار جو ہے 1 سال تک اسے جو ہے سہولت سے اور حلال رزق عنایت فرمائے گا، حلال رزق جو ہے عنایت فرمائے۔ اسی لیے ہے نا صبر 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 کو جو سنتے ہیں نا، صبر انسان جو ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے یہ بھی ہے اسلام میں ہے نا زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، قوم سے نکالنے کا حکم ہے، اسی لیے نکالو کہ جو نادار وغیرہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خم سے ہڑپ کر جاؤ ہے نا، زکوٰۃ کھا جاؤ، کہیں یہ ملے گا اسلام میں؟ نہیں، نکالنے کا ہے نا، نکالنے کا ہے، نکالو۔ تو ظاہر سی بات ہے بہرحال یہ جو ہے سخاوت ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے اگر سخاوت کر رہا ہے تو لوگ دائرے اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کو بھی مضبوط کر دیا جائے، کیسے دائرے اسلام میں ہے نا، 1 منٹ میں سمیٹ دیں اسی کو، کہ دائرے اسلام میں بہت مختصر کر رہے ہیں اس کو، 4-5 منٹ کا واقعہ 1 منٹ میں سن لیجیے۔ محمد بن اسلم تھے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں، نیشاپور میں تھے، اور یہ جو ہے بہت سخاوت کرتے تھے، بہت سخاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ قرض لیتے تھے اور لینے کے بعد سخاوت کرتے تھے۔ ایک دن کچھ نہیں تھا، کچھ لوگ آ گئے تو ایک یہودی سے لے لیا، بس آخری فکرہ ایک دم سمیٹ دیے اس کو، ہے نا، لے لیا کچھ قرض، اور لینے کے بعد جو ہے سخاوت کیا، جو پریشان حال تھے دے دیا، اور چند دن کے بعد وہ یہودی آیا کہ آپ دے دیجئے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ محمد بن اسلم یہ اتنا قرض لیتے تھے کہ یہ جو ہے قلم سے لکھتے تھے، ہے نا، قلم، اب آج کل والا تو دور ہے نہیں، موبائل یہ سب سمجھ نہیں، اب اندازہ لگائیے، قلم ہے، اس کو کاٹنا ہے، تراشنا ہے، سب تمام چیزیں ہیں،
اور جو ہے لکھتے تھے کہ فلاں سے لیا، فلاں سے قرض لیا، فلاں سے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ کتنا قرض جو ہے وہ لیے. لکھتے تھے. ایک دن جو ہے وہ یہودی آ گیا. اس نے کہا کہ آپ جو قرض لیا دے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں ہے، چند دن کے بعد لے لینا، ابھی تو کچھ ہے نہیں، ابھی کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، بس یہی قلم ہے، باقی جو قلم جو ہے تراشا ہے، جو چھلکا وغیرہ ہے وہی ہے، اور کیا ہے، اگر ضرورت ہے لے لو چھلکا. بہرحال اسے بھی ہو سکتا ہے ضرورت رہی ہو، آگ جلانے کے لیے کچھ مسئلہ رہا ہوگا، ضرورت وغیرہ. تو اس نے بھی چھلکا اٹھا لیا، دامن میں رکھا. جیسے ہی دامن میں رکھا تو کیا دیکھا کہ یہ جو ہے سونے اور چاندی میں تبدیل ہو گیا. دیکھا سونے چاندی میں تبدیل ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، ان سے جو ہے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور فوراً مسلمان ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ سخاوت جو ہے انسان کو دائر اسلام میں لاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ. بس آخری فکرہ کہ دیکھیں کس طریقے سے اہل بیت، یہاں تک روایت ملتا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا تھا جو تمام امام حسین علیہ السلام کے زخم تھے. ایک زخم ایسا تھا کہ ایک نے سوال کیا کہ مثلا جو ہے وہ تازہ زخم نہیں معلوم ہوتا اس طریقے سے، یعنی زخم پرانا ہے. تو سوال کیا کیسا زخم ہے. تب چوتھے امام نے کہا کہ شب کی تاریکی میں جو ہے میرے بابا وزن بوجھ اٹھا کر لے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ خود آپ دیکھیں کہ چوتھے امام کی جو شہادت کے بعد اور جو تمام چیزیں تھیں اس میں سے جو نشانیاں تھیں وہ سوال کرنے پہ یہی بتایا کہ امام جو ہے شب کی تاریکی میں جب سب استراحت کرتے تھے اور امام جاتے تھے، اور جانے کے بعد امام جو ہے وہ سخاوت کرتے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم قیدی ہیں، ہم اسیر ہیں، لیکن جو ہے تم ہمیں مجبور نہ سمجھنا. پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال نصاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین کو اور تمام جو ہے لاوارث سے تمام مرحومین مومنین جو ہے ان کے روح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اللہ والارواح الذی حلت بفنائک منی. سلام اللہ بنا مقید وقیل اللہ ولا جعل اللہ آخر العدن لزیارتک. والسلام علی الحسن والعلیم الحسن والعلم الحسن والعصاب الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا عارف الرواح. السلام علیکم وین الضعفاء الفقراء. السلام علیکم یا شمس الشمس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم المدفون ورزۃ. السلام علیکم